نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلم وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وسلم اللہم صلی وسلم علی رسول کریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر یا صاحب الجمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین ربی اغفر وارحم وأحسن منك لم تر قط عینی وأکمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ درود بھیجو اپنے نبی پاک اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین الحمدللہ آپ نے خطبہ سنا اللہ کی حمد و ثنا قرآن پاک کی ایک آیت سنی دہرائے دیتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں سے اللہ پاک خطاب فرما رہا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم حاضر ہو جاؤ جب بھی اللہ بلائے اللہ کا رسول بلائے دیر نہ لگاؤ حاضر ہو جاؤ
ہم پر جبریل امین کا احسان ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ادب کے ساتھ آئے اور ہمیں ادب کے راستے دکھا سمجھا گئے۔ ہم وہ ڈھونڈ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، رب سے توفیق طلب کرتے ہیں کہ ان پر چلنے کی ہمیں ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ کہتے ہیں گناہ بڑے بڑے ہیں لیکن بے ادبی اور گستاخی سے بڑا کوئی گناہ نہیں، اور اعمال صالحہ کی فہرست بڑی طویل ہے، ادب پہلے نمبر پر ہے۔ جو آدمی بے ادب ہے ہزاروں سجدے کرے کوئی قبول نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ادب ایک تاج ہے لطف خدا کا، تو رکھ سر پر جہاں چاہے چلا جا، طرق العشق کلھا آداب، ادب النفس ایھا الاصحاب۔ یہ اہل طریقت کا فرمان ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ تعالیٰ بے ادبی سے بچائے۔ اللہ کی جناب میں بھی ادب کرنا ہے، اللہ کے رسول کی جناب میں بھی ادب، قرآن پاک کا بھی ادب، کعبے کا بھی ادب، عالم دین کا بھی ادب، اللہ کے ولی کا بھی ادب، ماں باپ کا بھی ادب، بڑے بھائی کا بھی ادب، استاذ کا بھی ادب۔ یہ ہمارا دین تو ہے ہی ادب ہی ادب، یہاں بے ادبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ آئیے اس آیت کریمہ کی طرف، زیادہ تمہید کی ضرورت نہیں ہے، وقت بھی بڑا مختصر ہوتا ہے۔ یہ آیت ہے سورہ الانفال کی، اس سورت کا نمبر ہے 9، آسانی ہوگی آپ کے لیے، اور آیت کا نمبر ہے 104۔ اب اس آیت کے متعلق 2 حدیث سے پہلے سن لو، پھر آگے چلیں گے۔ وہ بلواتا ہے، ہم بولتے ہیں، ہمارا ہے ہی کیا؟ سبحان اللہ، سارا کام تو وہی کرتا ہے۔ جسم میں روح ہے تو آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، ہاتھ پکڑتے ہیں، چھوتے ہیں، گرمی سردی کا احساس ہوتا ہے، یہ سارا کچھ کام تو روح کر رہی ہے جو نظر نہیں آتی۔ معنی سمجھ لیا آپ نے؟ پھر میں عرض کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جہاں باقی اعمال اور اللہ تعالیٰ نے احکام عطا فرمائے ہیں، وہاں صحابہ کرام کو یہ بڑا اہم سبق دیا ہے کہ جب بھی اللہ بلائے یا کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ میں فرق سمجھاتا ہوں۔ جسے اللہ بلاتا ہے وہ پھر واپس نہیں آتا، ایسے ہی ہے نا؟ جسے اللہ بلاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، اور جسے رسول بلاتا ہے، رسول کہتا ہے دامن پھیلا، جو چاہتا ہے میں دے کر بھیجتا ہوں۔ میں اسی آیت کریمہ کے بارے کر سوچ رہا تھا بیٹھا بیٹھا، تو میرے ذہن میں ایک نقطہ آ گیا۔ یہ اللہ کی عطا ہے، یہ کتابی نسخہ نہیں ہے، صدری نسخہ ہے، یہ کسبی نہیں وابی نسخہ ہے۔ مسئلہ ایک عام طور پر پوچھتے ہیں اور علماء اس پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ آیا قبر سے فیض ہوتا ہے کہ نہیں؟ بڑا عام مسئلہ ہے۔ ایک علماء دیوبند میں سے بڑے جید عالم ہیں، مولانا منظور مینگل صاحب، پی ایچ ڈی بھی ہیں، مناظر ہیں، شیخ القرآن بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہیں، بڑی کوالٹی اس آدمی میں۔ وہ ایک دن فرمانے لگے
میں علماء کا احترام کرتا ہوں، مسلک اور گروہی اختلاف کو میں اتنی اہمیت نہیں دیتا، میں علم کو دیکھتا ہوں۔ جس کو رب نے قرآن و حدیث کا علم دیا ہے، اس لیے میں دوستوں سے کہتا ہوں کسی عالم پر کبھی تنقید نہ کرو، اس لیے کہ عالم جو بات کرے گا وہ دلیل کے ساتھ کرے گا، تو جھگڑے گا تو بغیر دلیل کے جھگڑے گا، کیونکہ تیرے پاس علم نہیں ہے۔ علماء کی تعظیم جس مسلک کا بھی ہو۔ تو وہ فرمانے لگے کہ اشرف علی تھانوی صاحب قبر سے فیض حاصل کر سکتے ہیں، مفتی منیب صاحب نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ دیوبندی ہے نا، تو مفتی منیب صاحب بریلوی ہیں، اس لیے وہ فرق رکھتے ہیں۔ بہرکیف یہ مسئلہ بڑا تفصیل طلب ہے اور یہ ایک مستقل موضوع ہے، اللہ نے توفیق دی تو بیان کروں گا کہ آج ہی بیان کر دوں۔ ہاں، مہمان جب آ جائے جو کچھ ہے سب اس کے پاس رکھو، نمکین کھانا چاہتا ہے، میٹھا کھانا چاہتا ہے، مشروبات ہر قسم کے سارے رکھنے چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ آپ ذوق کے ساتھ آتے ہیں، بس مجھے ایک شکایت بھی ہمیشہ رہتی ہے، میری تعلیم پر آپ عمل کرنے میں سستی کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ استاد سبق دے تو یاد کر کے آنا چاہیے۔ اماں پراٹھا پکاتی ہے تو بچہ سارا کھا جاتا ہے، سبق سارے، اور سبق وہ بھی نہیں کہ آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کے سبق۔ بس میں ایک ہی بات کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ قبر سے فیض ہوتا ہے کہ نہیں۔ ایک حدیث سن لو، اس سے یہ مسئلہ کسی نے اخذ نہیں کیا جو میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ مکمل طور پر تیار ہیں؟ یاد بھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ من زار قبری، میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ قبر کی بات کر رہا ہوں۔ مدینے والا بھی قبر کی بات کر رہا ہے، لیکن عام نہیں، اپنی قبر انور کی۔ من زار قبری، آگے پڑھو، وجبت لہ شفاعتی، جو میری قبر پر آئے گا میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا۔ قبر سے اور کیا فیض چاہتے ہو؟ یہ نہیں کہ عالم ہو تو پھر، یہ نہیں کہ گجرات سے آئے ہوئے ہو تب، عربی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، شیخ الحدیث ہو، شیخ القرآن ہو، صوفی ہو، عابد ہو، زاہد ہو، نہیں، میرا امتی جو بھی میری قبر پر میری زیارت کے لیے آئے گا، قیامت کے دن میں وعدہ کرتا ہوں شفاعت ضرور کروں۔ امتی کو فیض ملا کہ نہ ملا؟ اس سے زیادہ فیض کیا ہو سکتا ہے؟ جس دن انبیاء بھی نفسی نفسی کریں گے، میرا رسول فرمائے آنا لہا، ادھر آؤ میں شفاعت تمہاری کرتا ہوں۔ پیاسے ہو ادھر آؤ، پہلے تمہیں پانی پلاتا ہوں نا، حوض کوثر سے بھر بھر کر پلاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بھائی جو ایسا نبی ہو، جو ایسا نبی ہو، پھر اس کا ادب امتی کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بات کرے تو ادب کے ساتھ۔ میں ایک بات کہہ کے پھر آگے چلتا ہوں۔ ایک نوجوان ہے، اس کا دوست آ گیا، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اس کا باپ بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ اسے تو نہیں پتا کہ میرے دوست کا باپ ہے۔ بڑی توجہ سے سننا، لفظوں میں بڑا کچھ ہوتا ہے، تو اور آپ، فرق ہے کہ نہیں؟ بھائی تو نہیں جانتا، تو جاہل ہے، فرق ہے کہ نہیں؟ معنی تو ایک ہی ہے، جاہل کا معنی بھی یہی ہے کہ نہیں جانتا، اور تو نہیں جانتا یہ ذرا ہلکا لفظ ہے،
جاہل یہ اس طرح سے کسی کو ڈنڈا مارنا ہے، جاہل بھی اپنے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرتا۔ دوست نے پوچھا یہ صاحب کون بیٹھے ہیں؟ وہ کہتا ہے بس ایک انسان ہے، ایک بشر ہے۔ آپ مجھے بتاؤ باپ کا ادب کر رہا ہے؟ آپ خود مفتی ہیں ماشاءاللہ، آپ اتنا سمجھتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیے؟ یہ میرے ابا جی ہیں، یہ میرے محسن ہیں، میرے گھر کا سرتاج ہیں، ادب کے ساتھ بات کریں۔ میں قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں کہ ساری امت کے علماء اولیاء جمع ہو جائیں، صحابہ سمیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں ان کو جمع نہیں کر سکتے۔ آئی سمجھ بات؟ تو پھر اگر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے کہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، محمد بھی ہیں، احمد بھی ہیں، حامد بھی ہیں، کریم بھی ہیں، یہ ساری صفتیں ہم سمجھتے ہیں، شفیع بھی ہیں، تو پھر یہ کہنا کہ یہ بشر ہیں یہ تعریف ہے؟ ہیں تو بشر، ہیں تو بشر، لیکن تعارف کراتے وقت یہ کہنا بس وہ ہماری طرح کے انسان ہے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اس لیے میں بات کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ قرآن سارا پڑھ جاؤ تمہیں جگہ جگہ اللہ کریم کا ارشاد گرامی نظر آئے گا کہ اپنے نبیوں کو مخاطب ہو کر کیا فرماتے ہیں؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یہ تو پہلے پارے میں ہی آ گیا۔ اے آدم، آدم کو نام لے کر پکارا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا زکریا، اے زکریا، یہ پیغمبر کو نام لے کر پکارا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ، پیغمبر کو نام لے کر پکارا۔ یا عیسیٰ انی متوفیک، عیسیٰ پیغمبر کو نام لے کر پکارا۔ اب گنتا جاؤں، بہت زیادہ ہے۔ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ پہلے نبیوں میں سے جس نبی سے بھی رب نے بات کی اس نبی کا نام لے کر پکارا۔ قرآن کے 30 پارے ہیں، سب پڑھ جاؤ، کہیں بھی یا محمد آپ کو نہیں ملے گا۔ کیا ملے گا؟ یا ایھا النبیو، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین۔ حضرت امام جعفر صادق جو ائمہ اہل بیت میں سے بڑے قداور ہیں، ہمارے امام اعظم کے استاذ ہیں، امام جعفر صادق یاسین کا وہ معنی کیا کرتے ہیں؟ ان کی بات اہم ہے نا، صاحب البیت ادریٰ بما فیہ، یہ محاورہ ہے، گھر والا گھر کے متعلق خوب جانتا ہے۔ ہم وہ بات نہیں سمجھ سکتے جو اہل بیت کے ائمہ نے سمجھی ہے۔ دنیا کا کوئی امام، کوئی عالم اس علم کی بلندی کو چھو نہیں سکتا جہاں اہل بیت کے ائمہ نے قدم رکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ باپ بیٹا دونوں امام اعظم کے استاذ ہیں، امام جعفر صادق اور ان کے والد گرامی امام باقر، یہ دونوں سے امام اعظم نے 2 سال علم حاصل کیا ہے۔ تو ہمارے پاس جتنا علم ہے یہ ان 2 بزرگوں کا امام اعظم کی وساطت سے ہم تک پہنچا ہے۔ بلکہ میں صاف لفظوں میں کہہ دینا چاہتا ہوں، ہمارے امام اعظم کی جو فقہ ہے یہ فقہ جعفریہ ہے۔ اچھا،
آپ اس کا کیا معنی کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ یا الگ ہے، سین الگ ہے۔ یا کا معنی اے، اللہ نے خطاب فرمایا اے، سین کا معنی سید البشر، تو یاسین کا معنی کیا ہوا؟ اے بشر کے سردار۔ اس لیے ہم کہتے ہیں بشر لیکن ہیں سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کسی محبت والے نے ایک شعر کہا ہے، بڑا پیارا ہے، یا آدم است با فطر انبیاء خطاب، یا ایھا النبی خطاب محمد است۔ آدم علیہ السلام کو یا آدم کہہ کر بلایا، اور نبی پاک کو جب بھی بلایا ان کی کسی شان، صفت اور وصف کے ساتھ بلایا، یا محمد نہیں کہا۔ اس لیے یہ ہمیں بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے، یا ایھا النبی کہنا چاہیے، یا رسول اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو۔ مفسرین نے لکھا ہے اسی آیت کے تحت، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یہ سورہ نور کی آیت ہے۔ جی اس آیت کا کیا معنی ہے؟ اللہ جب بلائے اور جب اللہ کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ لیجیے بخاری شریف کھولو، اس سے اوپر تو حدیث کی کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ اگرچہ امام بخاری کے استاذوں نے بھی حدیث کے مجموعے لکھے ہیں، امام مالک ان سے پہلے لکھ گئے ہیں، لیکن جو وہ قبول عام اس کتاب کو حاصل ہوا ہے کسی کو نہیں ہوا، اس لیے سبھی بخاری بخاری کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو آتا ہے بخار، بخاری نہیں آتی، آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ یہ حدیث جو میں بیان کرنے لگا ہوں نا، یہ وہ کبھی ممبر پر نہیں بیان کریں گے۔ وہ مسائل بہت بیان کرتے ہیں، انہیں بڑے یاد ہیں، توحید بہت بیان کرتے ہیں، کرنی چاہیے، دین کی بنیاد ہے، لیکن یہ توحید تمہیں کہاں سے ملی ہے یہ بھی سمجھاؤ نا۔ تو توحید بیان کرتے ہیں، فقہ کے سب مسائل بیان کرتے ہیں، لیکن میرے رسول پاک کے فضائل نہیں بیان کرتے، حالانکہ پڑھتے ہیں، ان کے علم میں ہے۔ اب سنیے، سعید بن معلہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد نبی کا ماحول ہے، نوری فضا ہے، جنت سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، ہر طرف اصحابی کا نجوم، اصحابی کا نجوم، مسجد ستاروں سے بھری ہوئی ہے۔ وہ ایک کونے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہی سکھایا ہے کہ میرے رب کو سجدے کیا کرو، میرے رب کو پکارا کرو۔ صحابہ نے اس میں کمال حاصل کیا ہے۔ حضور نے انہیں آواز دی، سعید بن معلہ کو آپ نے بلایا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، اب کیا کریں؟ نماز کو جلدی جلدی مکمل کیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ بھائی آپ بتائیں ٹھیک کیا ہے کہ غلط کیا ہے؟ نہیں، آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی نے بھی فیصلہ نہیں کیا، ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ نماز پڑھ کر مکمل کر کے پھر حاضر بارگاہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعید میں نے تمہیں بلایا تھا، حضور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ ایک طرف نبی ہے، ایک طرف نماز ہے، نبی بھی اللہ کا ہے، نماز بھی اللہ کی ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے تو نبی بلا رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ حضور میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی جو بھی میں نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ جب بھی اللہ بلائے، اللہ تو اپنا نام برکت کے لیے ذکر فرما رہا ہے، اللہ نہیں بلاتا، رسول ہی بلاتا ہے۔ رسول کا بلانا اللہ کا ہی بلانا ہوتا ہے۔ جب رسول بلائے، جو کام بھی کرے چھوڑ دو اور اللہ کے رسول کی جناب میں حاضر ہو جاؤ۔
اور دوسری حدیث، دو گواہ چاہیے نا، میں دوسرا گواہ پیش کرتا ہوں. یہ ابی ابن کعب ہے، یہ جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور قرآن پاک تو بس ان پر پڑھنا ختم ہے. عبداللہ بن مسعود ہو یا ابی ابن کعب ہو، سبحان اللہ، قرآن پڑھتے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب ہی نازل ہو رہا ہے. یہ بھی نماز پڑھ رہے تھے تو حضور نے بلایا، انہیں جلدی جلدی نماز ختم کی تو حاضر بارگاہ ہو گئے. فرمایا بھائی میں نے تمہیں بلایا تھا اور تو نے دیر لگا دی. حضور میں نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے وہی جواب دیا، فرمایا تو نے قرآن میں یہ عید پڑھی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. یہ الفاظ سعید بن معلہ نے نہیں فرمائے، عرض کیے ابی بن کعب نے عرض کی ہے یا رسول اللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ صحابی وعدہ کر رہا ہے میں سجدے میں ہوں، آپ بلائیں میں سجدہ چھوڑ دوں گا، آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاؤں گا. اس سے ہمیں کیا مسئلہ ملا؟ پہلا تو نبی پاک کا ادب، دوسرا حضور کی اتباع. یہ مسئلہ سمجھو. اب میں شارحین حدیث کی ایک بات کرتا ہوں جو اس حدیث کے بارے میں انہوں نے فرمایا ہے. حدیث کو وہی بہتر سمجھتے ہیں نا. کتنی جلدوں میں انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پتہ نہیں کتنی شارح بخاری کی شارح ہیں. ہمارے تو ایک امام بدر الدین عینی ہیں، حنفی ہیں، ابن حجر اسقلانی ہے، بے شمار حدیث کے شارحین ہیں بخاری کے. انہوں نے کیا شرح لکھی ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی امتی، ظاہر ہے یہ صحابہ کا دور ہے اور حضور صحابہ کو بلائیں گے، کوئی صحابی نماز پڑھ رہا ہے، پہلی رکعت میں ہے، دوسری میں ہے، تیسری میں ہے، تشہد میں بیٹھا ہوا ہے، رکوع میں ہے، سجدہ میں ہے، جس حالت میں ہے اس کے کانوں میں میٹھی اور پیاری آواز آئے، جس آواز کو حوران خلد بھی سننے کے لیے ترستی ہیں، جس آواز کو جبریل سننے کے لیے سدرہ چھوڑ کر مدینہ پاک میں آتا ہے، وہ میٹھی آواز حضرت عائشہ صدیقہ ساری رات حضور کی سنا کرتی تھی. کبھی قرآن پڑھ رہے ہیں، کبھی دعا مانگ رہے ہیں، کبھی اپنی امت کی سفارش پیش کر رہے ہیں. وہ میٹھی آواز حضور بلائیں تو شارحین حدیث کا متفقہ فیصلہ ہے، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. جس حالت میں نمازی ہو اسی حالت میں اس نماز کو وہیں چھوڑ دے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو جائے. آپ جو پوچھیں جواب دے، کسی کام کا حکم دے وہ کام کرے، جتنی دیر بھی لگ جائے. جب آپ اسے فارغ فرما دیں، اجازت دے دیں. میرے دوست سننے والی بات ہے، سننے کے لیے آئے ہو نا، میں نبی کی شان عرض کر رہا ہوں. اللہ پاک میری خدمت قبول فرمائے. اور اپنے ذہن سے نہیں، علماء کی تحقیق کے مطابق جس حال میں امتی نماز چھوڑ کر گیا تھا، سرکار کی اجازت فرمانے پر واپس آئے، اس کی نماز ٹوٹی نہیں، قائم رہے گی، آگے پڑھتے جائے. سبحان اللہ. یعنی سجدے کی حالت میں تھا، اٹھ کر چلا گیا، آئے تو سجدے میں گر جائے، اس کی پہلی نماز قائم ہے، ٹوٹی نہیں ہے. اور بھائی ہمارے مفتی کیوں نہیں ہمیں نماز پڑھنے دیتے؟ ایک قدم ہی آگے چلیں، دو قدم چلیں، دائیں بائیں دیکھ لیں، کسی سے بات کر لیں. بات کیا کرنی ہے؟ کوئی السلام علیکم کہے تو وعلیکم السلام کہہ دو، یہ تو نیکی کا کام ہے. تو مفتی صاحب کہیں گے اس کی نماز ٹوٹ گئی. ایسا ہی ہے نا. اس کا مطلب ہے ہمارا حال کچھ اور ہے، مسجد نبوی میں جو درویش بیٹھے ان کا حال کچھ اور ہے. ہم پیٹ بھر کر آتے ہیں، وہ خالی پیٹ جہاد پر چلے جاتے ہیں. ان کی شان نرالی ہے. خدا کی قسم کہتا ہوں آسمان کے فرشتے بھی صحابہ کے مرتبے اور شان کو نہیں پہنچ سکتے. میں صحابہ کا دفاع کر رہا ہوں. الحمدللہ ساری امت کے ولی اکٹھے کیے جائیں، ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. یہ ہمارا اعتقاد ہے صحابہ کے بارے میں.
ہم تنقید نہیں کرنا بھی نہیں چاہتے، سننا بھی نہیں چاہتے، اور ہم اس آدمی کو میں ذاتی طور پر انسان بھی سمجھنے کی تیار نہیں جو صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ قرآن ہمیں صحابہ نے دیا، نزول قرآن کے گواہ میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ میرے نبی کو ساری زندگی زیارت کرتے رہے، حضور سے باتیں کرتے رہے، حضور سے علم حاصل کیا، حضور سے دین حاصل کیا، حضور کے ساتھ جہاد کیے، حضور کے پیچھے چلے۔ 1:30 بج گیا ہے، آج وقت کی پابندی کر لیں، مگر میرا ذہن اب یہ چاہتا ہے کہ میں ایک اور واقعہ بھی آپ کو سنا کر فارغ کروں۔ اس آیت کا حق تو نہیں ادا ہوتا کیونکہ یہ نماز سے متعلق ہے، اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ ہاں جی، میں عرض کیے دیتا ہوں 5 منٹ انشاءاللہ۔ آپ تو سکون سے بیٹھے، مجھے خیال تو باہر والے لوگوں کا ہے نا، آپ تو اے سی کی ٹھنڈک محسوس کر رہے ہیں، وہ گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں بھی اجر مل رہا ہے، اور زیادہ تم سے زیادہ اجر ان باہر والوں کو مل رہا ہے، گرمی برداشت کر رہے ہیں۔ جتنی عبادت میں مشقت ہوگی اتنا درجہ اور ثواب۔ اب دیکھو نا، نفل بیٹھ کر پڑھو، کھڑے ہو کر پڑھو، فرق ہے نا؟ کھڑے ہو کر پڑھو پورا ثواب، بیٹھ کر پڑھو تو آدھا ثواب۔ جوان بھی بیٹھ کر بوڑھوں کی طرح، بیماروں کی طرح نفل کھڑے ہو کر پڑھا کرو، پورا ثواب لو۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے نفل، ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول آپ بیٹھ کر پڑھ رہے تھے نفل، فرمایا میں بیٹھ کر پڑھوں کھڑے ہو کر پڑھوں میرا ثواب برابر ہے۔ تمہارے اور مسئلے ہیں، میرے اور مسئلے ہیں۔ تم پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، میں ہوں اللہ کا رسول۔ یہ کلمہ کوئی کہے میرے نبی کے بعد وہ کافر ہے، مرتد ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ نبی نہ کہے تو نبی بن نہیں سکتا۔ میں نے کیا جملہ آخر میں بولا ہے؟ نبی نہ کہے۔ جس طرح ہمارے لیے امتی کے لیے نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، اس طرح نبی کا اپنی نبوت پر ایمان لانا بھی فرض ہے۔ یہ مسئلہ ہے نا۔ میں مسئلہ آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں، جب مسجد قبلتین میں حضور نماز پڑھا رہے تھے اور رخ مبارک آپ کا تھا مسجد اقصیٰ کی طرف، جو آج عمر کے انتظار میں ہے۔ اے روح عمر آ ذرا فلسطین کی طرف۔ بھائی اپنی نالائکی پر، کمزوری پر اب میرے پاس تو سچی بات ہے آنسو بھی نہیں۔ یہ ہمارا پڑوسی ہے انڈیا، اس بیچارے نے بڑی کوشش کی، پوری فوج لا کر بارڈر پر رکھ دی کہ یہ چھوٹا سا ملک ہے، میں بڑی طاقت والا ہوں، امریکہ میرا ہے۔ وہ پاگل، امریکہ کیا ہے؟ وہ تو خود بیچارہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ لیکن ہماری آرمی نہیں ڈری، نہیں خوف پیدا ہوا عوام میں بھی، حکمرانوں کے دلوں میں بھی۔ اب پتہ ہے وہ کیا حملہ ہم پر کر رہے ہیں، وہ اس سے شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گستاخیاں کر رہے ہیں، رسول پاک کی گستاخیاں کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں 26 آیتیں ہیں جہاد کی، کہتے ہیں یہ نکال دو، اور اس پاگل کو وہ مجبور کر رہے ہیں۔ مودی جسے کہتے ہو، نقطہ ڈال دو دال پر۔ بڑا آسان کام ہے، ایک نقطے کا کام ہے، وہ خالی ہے، اس کے سر پر نقطہ رکھ دو۔ اب انہوں نے یہ محاذ کھولا ہے، مسلمانوں کے جذبات کو مجبور، 20 کروڑ مسلمان ہیں لیکن محکوم ہیں۔ ہم اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں، تو میں عرض کرتا ہوں
جن لوگوں نے زیارت کی ہے مسجد قبلتین کی وہ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. ایک یہ دیوار ہے، ایک یہ دیوار ہے. اس دیوار کی طرف رخ کریں گے تو مسجد اقصیٰ کی طرف رخ ہوتا ہے. یہ میں مدینہ پاک میں کھڑا ہو کر آپ کو سمجھا رہا ہوں. ادھر رخ کرو تو کعبہ شریف کی طرف رخ ہوتا ہے. بالکل ایک دوسرے کے ایک لفظ کیا انگلش کا استعمال کرتے ہو، اپوزٹ. بھائی مجھے سے پہلے نہیں آتا آپ کو بھی کوئی نہیں. انگریزی بولنے کا شوق تو ہے نا، اس سے پہلے کسی کو نہیں آتا. ضرورت ہی کیا ہے، ہم نے کام چلانا ہے. ادھر مسجد اقصیٰ ہے جو قبلہ اول کہلاتا ہے، ادھر کعبہ شریف ہے جو حقیقت میں قبلہ اول ہے. کعبہ قبلہ اول ہے. پتہ نہیں لوگوں نے اصطلاحیں کیوں بدل دی ہیں. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. یہ ہر وکیل کو، ہر جج کو یہ حدیث یاد ہے. کچہری میں چلے جاؤ پوچھ لو، انہیں یہ مختصر حدیث یاد ہے کہ رشوت دینے والا لینے والا دونوں دوزخ میں ہیں. لیتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں. کچہری میں یہ سارا کام ہوتا ہے. حدیث بھی یاد ہے، نبی کا فیصلہ بھی یاد ہے. یہ بھی پتہ ہے کہ نبی سچا ہے. یہ بھی پتہ ہے کہ نبی جو کہے گا اللہ تعالیٰ وہی کرے گا. دوزخ کا فیصلہ نبی نے کر دیا، اللہ جنت میں نہیں بھیجے گا، کیونکہ اس کا فیصلہ ایک ہے. میں ایک لفظ کی بات کرنا چاہتا ہوں، رشوت کے بارے نہیں کہتا، وہ تو چھوڑے گا نہیں. صدر ضیاء الحق نے پوری قوم کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے. میں نے اپنے کانوں سے اس کے لفظ سنے ہیں. انہیں کہا میں رشوت نہیں بند کر سکا. ایک بندہ بیچارہ کیا کرتا ہے، وہ تو اذان پڑھ سکتا ہے. آدمی جمع ہوں گے تو جماعت ہوگی نا. لفظ کی بات کر رہا ہوں. جو زیادہ افسر رشوت لینے والا ہو نا اس کو کیا کہتے ہو جی؟ آپ کو بھی پتہ ہے، بولو نا. اور میں جو آدھے گھنٹے سے بول رہا ہوں تو آپ کو بولتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ راشی اس کو کہتے ہیں جو رشوت دینے والا ہوتا ہے. لینے والے کو مرتشی کہتے ہیں. جنوں کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنوں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. یہ لفظوں کے ہیر پھیر ہے. ہم جی کھانا کھانے کے لیے ہوٹل پر جا رہے ہیں. جہاں کھانا کھایا جاتا ہے اس کو ریسٹورانٹ کہتے ہیں، ہوٹل نہیں کہتے. اصطلاح ٹھیک ہے بھائی. اور لکھے پڑھے لوگوں کو جو بتایا کرو. میں تو دبک کا ایک حجرے میں زندگی گزار رہا ہوں، مجھے باہر کی کوئی خبر نہیں. کتابوں کے ذریعے جو کچھ پتہ چل جائے. جہاں کھانا کھاتے ہیں اس کو ہوٹل نہیں کہتے، اس کو ریسٹورانٹ کہتے ہیں. جہاں لوگ جا کر ٹھہرتے ہیں، رات رہتے ہیں، اس کو ہوٹل کہتے ہیں. ہم نے نام بدل دیے نا. اچھا جی، سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، یہ منظر دیکھنے والا ہے. اس طرف آپ کا قبلہ ہے اور کعبہ شریف کی طرف آپ کی پشت ہے اور پیچھے سب صحابہ کی صف ہے. آپ کی خواہش بڑی ہے کہ قبلہ اللہ تعالی ہمارا تبدیل فرما دے. جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا وہ قبلہ بن جائے. جو اے اللہ تیرے اور میرے شہر میں، بڑی مزے کی بات ہے، جو اللہ کا شہر بھی وہی ہے، نبی کا شہر بھی وہی ہے. گویا نبی کے شہر میں رب نے اپنا گھر بنایا ہے. طائف میں بناتا تو بڑا اچھا تھا، سرسبز و شاداب علاقہ ہے، وہاں پانی بھی وافر ہے، آب و فضا، آب و ہوا بہت اچھی ہے. لیکن رب نے وہاں بنایا جہاں سبزہ ہی نہیں، تنکا بھی نہیں، پتا بھی نہیں، درخت بھی نہیں، کوئی پرندہ ہی نہیں. وادن غیر ذی زرع. کیوں بنایا؟ فرمایا یہ میرے حبیب کا شہر ہے. یہ بات پھر سناؤں گا. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. یہ پوری سورت قرآن پاک میں موجود ہے. اللہ کہتا ہے مجھے شہر کی قسم ہے، شہر کی قسم ہے، مکے کی قسم ہے. اس لیے نہیں کہ کعبہ ہے، اس لیے نہیں مقام ابراہیم ہے، اس لیے نہیں کہ حجر اسود ہے، اس لیے نہیں کہ صفا و مروہ ہے، اس لیے ہے کہ میرا محمد کریم یہاں رہتا ہے.
آیا لو تو کہ نہیں آیا؟ لا اقسم بہذا البلد، لا زائدہ ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، پیارے تو اس شہر میں ہو، میں اس کی قسم نہ کھاؤں، کیوں نہ کھاؤں؟ مسکن یار ہست و اقبال کہہ گیا، ہمارا شاعر کہہ گیا، مسکن یار ہست و شہر شاہ من، پیش عاشق این بود حب الوطن۔ اچھا جی، سرکار ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، حضور کے پیچھے سب صحابہ کی صفیں ہیں، اور خواہش بڑی ہے کہ کعبہ وہ ہو جائے۔ میرا رب بھی عجیب فیصلے کرتا ہے، اور نماز سے پہلے فرما دو، نماز ختم ہو جائے بعد میں بھیج دینا جبریل کو، نہیں، نماز کے دوران حضور یوں دیکھتے نا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، پیارے تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ بدلنا قبلہ ہے، معمولی نہیں، مرکز ملت بدلنا ہے، ساری امت کا قبلہ بدلنا ہے، قیامت تک آنے والوں کو۔ پہلے وہ قبلہ تھا، اب نیا بنانا ہے۔ اب یہ حکم کب دوں گا؟ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، دعا مانگ لو، پھر میں جبریل کو بھیجوں گا، اندر جو نماز پڑھنی ہے ادھر پڑھنا۔ کہا نہیں، میرے حبیب کی شان نہیں ظاہر ہوگی۔ سن رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ نماز کے دوران میرا رب فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اس کا معنی یہ نہیں کہ قبلہ بدل گیا، نہیں، فرمایا جو تو پسند کرتا ہے میں وہ قبلہ بنا دوں گا، جو تو پسند کرتا ہے، تیری رضا، تیری رضا پر میں قبلہ بدل دوں گا۔ یا اللہ پھر بدل دے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، چلو اب بدل دیتا ہوں، ادھر ہو جائے، تم جو پسند کر رہے ہو۔ اب کیسا ہوا؟ آپ ادھر سے ادھر آ گئے، اس کو چھوڑ دیا، ادھر رخ کر لیا۔ یہ منظر اپنی آنکھوں تصور کے ساتھ دیکھو نا، امام ادھر کھڑا ہو، پھر امام ادھر آ جائے، صفوں کا کیا حال ہوگا؟ میں صحابہ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، میرے پاس ان کی تعظیم کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، میں ناقص ہوں۔ میں یہ پوچھتا ہوں آپ سے، اے صحابہ، تم نے نماز میں قبلہ بدل دیا، تمہیں کس نے کہا کہ قبلہ بدل دو؟ کیا حضور نے حکم دیا؟ نماز رب کی پڑھ رہے ہو، اور ایک صحابی نہیں، سارے صحابہ، ان میں ابو بکر بھی، عمر بھی ہیں، عثمان بھی، علی بھی ہیں، طلحہ بھی ہے، زبیر بھی ہیں، سعد بھی ہیں، سعید بھی ہیں، بلال حبشی بھی ہے، صہیب رومی بھی ہے، صہیب رومی بھی ہے، سارے صحابہ، سارے ہی ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں۔ مسجد میں تو گڑبڑ بن گئی، مسجد میں تو صفیں ادھر کی ادھر ہو رہی، امام ادھر چلا گیا، پتہ چلا جدھر میرا نبی جائے ادھر دین جاتا ہے، جدھر میرے نبی کا رخ ہو جائے ادھر ہی رب کی توجہ اور کرم ہو جاتا ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ ہے شان میرے مصطفیٰ کریم کی۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، سیرت کی کتابیں بتا رہی ہیں، حدیث کی شرحیں بتا رہی ہیں، قبلہ کیسے بدلا۔ حالت نماز میں جو رکعتیں پہلے ہو چکی وہ قائم ہیں، اب جو پڑھو گے تو وہ علیحدہ ہوگی، پوری نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ حالانکہ چلے بھی ہیں، صفوں میں آپ نے کافی دیکھا نا، گڑبڑ ہو جاتی ہے، پہلی صف ادھر پہلی آ گئی، دوسری ادھر دوسری آ گئی، تیسری ادھر تیسری آ گئی، سبحان اللہ۔ ملائکہ دیکھ کر بڑے حیران ہو رہے ہیں کہ ہے تو انسان پر یہ تو ہم سے بھی بازی لے گیا۔ نوریاں دے ٹوٹ مان گئے جدو سونا سدرا تو لنگ پار گیا۔ یہ پنجابی کا مصرع ہے نا، نوریاں دے ٹوٹ مان گئے جدو سونا سدرا تو، یہ ابھی میں نے جوڑ لیا ہے، جڑ گیا ہے نا، جڑ گیا ہے۔ نوریاں دے ٹوٹ مان گئے جدو سونا سدرا تو، جبریل چل بھائی، مجھے تو مکے سے لایا ہے، چل میرے ساتھ، میں نہیں آگے جا سکتا۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے
1:30 کے بعد نا 1:45 ہمارا اسٹیشن ہے جی، اور اگر 1:45 سے آگے چلے گئے پھر گاڑی جا کر پورے 2 پر جا کر کھڑی ہوگی. یہ 15 منٹ کے فاصلے پر اسٹیشن ہے. آپ بڑے حوصلے کے ساتھ بیٹھے ہو باہر، اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں بڑی ٹھنڈک اور بڑا سکون نصیب فرمائے. گرمی برداشت کرو، پسینہ آئے تو جسم کھلتا ہے، وزن کم ہوتا ہے. جو موٹے لوگ ہیں نا انہیں اس موسم میں اپنا وزن کم کرنے کے لیے پسینہ خوراک کم، اس موسم میں کم کھانا چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ. علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے جبریل کی بریکیں لگ گئی، پہیا جام ہو گیا جی، کلچ پلیٹ فیل ہو گئی. میرا کریم ہے آقا فرماتے ہیں، سادی صاحب اس کی ترجمانی کرتے ہیں، یہ ہے تو معراج سے متعلق، پر میرا نبی ہر وقت معراج میں ہے. یہ جملہ بڑا ہی پیارا یاد رکھنا، میرے نبی کو ایک دفعہ معراج نہیں، وہ ہر وقت معراج میں ہے. دلیل کیا ہے؟ قرآن پیش کرتا ہوں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے میرے نبی ہر آنے والی ساتھ تیرے لیے بہتر ہے. اللہ اکبر، خیر ہے. سادی صاحب فرماتے ہیں حضور نے فرمایا گویا کہ چو در دوستی مخلصم یافتی انانم زتات چرا تافتی. او جبریل، ہم نے سنگت کیا ہے کتنی طویل، نیچے سے اٹھ کر اوپر آئے ہیں، سارے آسمانوں سے اوپر گزر گئے ہیں. مخلص تھا نا میں تیرا، مخلص تھا، تو اب سنگت کیوں چھوڑ دی؟ یہ میں بھی کافی لوگوں سے سوال کرتا ہوں. میری تو وہی رفتار ہے، وہی چال ہے. میں سوال کرتا ہوں، جو در دوستی مخلصم یافتی انعانم زتات چرا تافتی. کدھر جاتا ہے؟ میرے پاس وہی پیغام ہے جو آج سے 35 سال پہلے تھا، آج بھی وہی ہے. تو جبریل نے کیا عرض کیا؟ اگر یک سرے موئے ایک بال کا سرا، اگر یک سرے موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم. یہ پرم سادی صاحب نے بڑا لطیف لفظ استعمال کیا ہے. وہاں پرم کا اور معنی ہے، یہاں پرم کا اور معنی ہے. اگر یک سرے موئے برتر پرم، اس کا اور معنی ہے. فروغ تجلا بسوزد پرم، اس پرم کا اور معنی ہے. لفظ ملتے جلتے ہیں، لفظ ملتے جلتے ہیں، معنی میں بڑا فرق ہوتا ہے. شیر اور شیر، مولانا روح فرماتے ہیں شیر اور شیر لکھنے میں برابر ہیں، لیکن فرق اتنا ہے، شیر دودھ کو کہتے ہیں، شیر جنگل کا درندہ ہے. دودھ پیتے ہو، درندے سے بھاگتے ہو. یہ مولانا روم نے بڑی بات کی ہے. بہت چھوڑ دوں تو پھر دوسرے اسٹیشن پر جانا پڑے گا. جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ، ایک بال کے برابر بھی میں اگر آگے بڑھوں تو جو تجلیات اور انوار آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں، مجھے تو جلا کر خاکستر بنا دیں. پنجابی کہتے ہیں میرا تو ککھ نہیں رہے گا. وہاں ایک عاشق کی بات سنو، وہ کیا فرماتا ہے. جبریل آگے نہیں کیا، معذر کر لی، یا رسول اللہ آپ ہی آگے جائیں. عاشق کیا کہتا ہے؟ اگر اس موقع پر ابو بکر صدیق ساتھ ہوتے اور حضور فرماتے چل، تو ابو بکر جل جاتا، نبی کا ساتھ نہ چھوڑ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک پیارا واقعہ سن لو تو پھر میں آپ کو نماز کی دعوت دیتا ہوں. یہ کوئی زیادہ دور کا نہیں ہے، یہ شرک پور شریف ہمارے قریب ہے، اور یہاں کا شعر ربانی. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، کن الفاظ کے ساتھ میں آپ کا نام لوں. حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ، سب نے آپ نے سنا ہوا ہے. سبحان اللہ. اس امت پر اللہ تعالیٰ کتنا احسان فرما رہا ہے. یہ قصور شریف کا ہے، مزار پر حاضر تھے تو ان کا جو خاص مرید تھا
اس نے عرض کی حضور میرے لیے بھی دعا فرمائیں. میں وہ دعا صرف آپ کو سناتا ہوں. ایک لفظ میری زبان پہ نا کخ نہ رہے اور تیرا کخ نہ رہے. یہ میرا لفظ نہیں، یہ میاں صاحب کا ہے، میاں شیر محمد صاحب کا. آپ نے اس مرید کو دعا دی، فرمایا تیرا کخ نہ رہے. یہ دعا ہے کہ بد دعا ہے؟ اور تیرا کخ نہ رہے. مرید اتنا خوش ہوا کہ مجھے اپنے شیخ نے وہ نعمت عطا فرمائی ہے، یہ کسی کا مقدر ہے. اللہ اللہ. اس لوگ کتاب کھلی ہوئی ہے، کتاب کھلی ہوئی ہے. ایک اور بات کہہ دوں، گوبر کتنا ناپاک ہے، نجس ہے. گائے کا ہو یا بھینس کا ہو، نجس ہے نا. کپڑے سے لگ جائے کپڑا ناپاک، بدن سے لگ جائے بدن ناپاک، برتن سے لگ جائے برتن ناپاک. جہاں جس زمین پر ہے وہ زمین ناپاک، وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے. گوبر جانور کا گندا ہے، نجس ہے، کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. اچھا اس کو آپ جلا لیں، آگ میں رکھ دیں، یہ جل جائے، کیا بن گئی؟ راکھ. نام بدل گیا، نام بدل گیا، کام بھی بدل گیا، صفت بھی بدل گئی، تاثیر بھی بدل گئی. اب وہ راکھ پاک ہے، راکھ پاک ہے. اب برتن میں رکھو، کپڑے میں رکھو، ہاتھوں میں اٹھاؤ، پاک ہے، پاک ہے. اس گوبر کو پاک کس نے کیا؟ آگ نے. یہ عشق کا کمال ہے، یہ عشق کا کمال ہے. ہاں. جب آدمی کو عشق کی آگ میں مرشد ڈالتا ہے نا، اور پھر بھٹی کو گرم کرتا ہے، پھر اس کا کخ نہیں رہتا، تو وہ نجاست سے نکل کر طہارت میں آ جاتا ہے. وہ پاک ہی پاک ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک اور مثال بھی سمجھا دوں. آخر ہفتے کے بعد آپ آتے ہیں نا، یا تو روزانہ آیا کریں تو میں قسطیں تقسیم کر دوں گا. یہ سونا کتنا قیمتی ہے، اس کے پیچھے تو ہم دین بھی بیچ دیتے ہیں. ہر آدمی اس کی تلاش میں ہے، ملتا کسی کو بھی نہیں. جہاں پہنچتا ہے پھر پہاڑی سفر آگے. اللہ اکبر. لاکھ میں تھا تو کروڑ میں، کروڑ میں تھا 10 کروڑ میں. بس دوڑ لگی ہے، بھاگ رہا ہے. بھاگو جی بھاگو. زمین کا کنارہ تمہیں نہیں ملے گا، نہ آسمان کا ستارہ ملے گا. اللہ اکبر. جب اس کا کشتہ بناتے ہیں نا، آگ دیتے ہیں، یہ پھر ٹھوس نہیں رہتا، یہ مر جاتا ہے. وہ جو سونے کا کشتہ ہے وہ ایک اکسیر اعظم ہے. اور وہ پھر ایک کخ دیتے ہیں اور کتنے لاکھ روپیہ لیتے ہیں. سونے سے بڑھ جاتا ہے، اس میں تاثیر پیدا ہو جاتی، کئی بیماریوں کا علاج اسے ہوتا ہے. اس لیے کہنے والے کہہ گئے اور میں بھی کہہ کر جا رہا ہوں، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. سنت ادا کر.